بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ مکروہ ہوتی ہیں، حلال اور حرام۔ یہ بحث پچھلی مرتبہ ہوئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر فروعی احکامات کا مکلف ہے یا نہیں۔ ایک بات ہے عقیدے کی اور ایک بات ہے فروعات کی۔ عقیدہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، قیامت کو ماننا وغیرہ وغیرہ، اور فروعات میں بات ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ ایک آدمی اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا یا اس کے توحید کو نہیں مانتا تو اس سے یہ پوچھنا کہ تم حج کرتے ہو یا نہیں کرتے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کافر آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے متعلق کوئی آدمی سے کہتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، تو اس سے ممکن ہے روحانی طور پہ کوئی اس پہ فرق پڑتا ہو، اسے مان بھی لیا جائے تو بھی اس کا یہ وضو کرنا کوئی معنی اس طرح سے نہیں رکھتا کہ نہ اس نے نماز پڑھنی ہے، نہ اس کا کوئی اعتقاد ہے، نہ تو قیامت کو مانتا ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وضو کیا کرنا ہے۔ اس لیے اس پہ بحث ہوئی ہے باقاعدہ کہ کافر فروعی احکامات کا مکلف ہے یا نہیں۔ اس پہ تو سب مانتے ہیں کہ کافر کو دعوت دی جائے، نان بلیورز جو ہیں انہیں بلایا جائے اسلام کی طرف، اور وہ اگر عقیدے کو مانتا ہے تو پھر اس سے کہا جائے کہ تم اس عقیدے کی بنیاد پہ جو آگے مسائل ہیں انہیں مانو۔ جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو نماز بھی پڑھا کرو۔ جب تم کہتے ہو کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے، تو اب 2.5% زکوٰۃ دینا، 2.5% یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر لوگ اس بات کو طے کر لیں کہ وہ اسلام کی فلاں چیز پر عمل نہیں کریں گے تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ انہیں مجبور کرے، کیونکہ انہوں نے اصولی طور پر ایک دین کو قبول کیا۔ کسی بستی میں اذان نہیں ہوتی، 20 جگہیں ایسی ہیں اب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا۔ سندھ میں کئی دیہات ہیں جہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں، مسجد ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور لوگ اذان بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور ایک بستی کے لوگ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہماری بستی میں آئندہ سے اذان نہیں ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سنت کے خلاف اتحاد کر لیا کہ اس سنت کو ہم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس سنت کو قائم نہ کرنا، گناہگار ہونا بھی ایک الگ مسئلہ ہے، انہیں کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن یہاں انٹینشنلی جان بوجھ کے کوئی محاذ بنا لیا کہ ہم آزان ہونے ہی نہیں دیں گے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پہ لشکر فوج کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اسلام کی مخالفت کو ترک کر دے۔ حنفی فقہا اسی مسلک کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اصول کافر نے قبول نہیں کیا تو آپ فروعات میں اس کو مخاطب نہیں بنا سکتے، اس سے تقاضا نہیں کر سکتے۔ اصول عقیدہ قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کا رسول ہی نہیں مانتا، اب اسے کوئی کہے کہ نماز پڑھا کرو اور اس طرح سجدے کیا کرو، یہ تو بیکار بات ہے۔ وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں تو کیوں کروں۔
مالکی فقہا اس طرف نہیں گئے، اور مالکی فقہا کہتے ہیں کہ کافر فروعات کا بھی مکلف ہے، کافر کو بھی فروعات پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل وہ قرآن سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کافروں سے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ فرشتے پوچھیں گے۔ قرآن میں بہت سوال جواب آتے ہیں کہ جہنم میں کیا کیا مباحث ہوں گی، ایک دوسرے سے باتیں کیا کریں گے، جنت والے بھی بات کریں گے، تو کہے گا ایک جنتی دوسرے سے کہ یار دنیا میں ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ دین خدا یہ ساری چیزیں ایسے ہی بیکار ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرشتے اس جنتی سے کہیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے اس دوست سے ملو؟ وہ کہیں گے ضرور۔ تو اسے جنت کی ایک کھڑکی ایک جگہ سے اسے دکھائیں گے، فَرَآؤْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور جہنم کی تہ میں چل رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، خدا کی قسم تو ہمیں ڈبو دیتا دنیا میں، کہ تو اللہ نے انعام فرمایا کہ ہمیں تیری صحبت بد سے بچا لیا، تو ہمارا دین برباد کر دیتا۔ ایسے ہی جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بحث کریں گے، اور بڑی دلچسپ ایک جگہ بات آئی ہے کہ جو لیڈرز ہوں گے ان کو ان کے پیچھے چلنے والے لعنت کریں گے، تو پیچھے جو ان کے چلتے تھے وہ کہیں گے کہ تمہارا ناس ہو جائے اور لعنت پڑے تم پر، تم نے ہمیں جہنم میں پہنچایا۔ اور پھر یہ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ بڑی لعنت ان پہ بھیجیے، دنیا میں ہمارے قائدین اور لیڈرز تھے، ہم ان کے پیچھے چلے۔ اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے پروردگار ان پہ لعنت بھیج جو ہمارے پیچھے چلے، ان کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں پہ ہی لعنت ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کیسے لعنت دونوں پہ پڑ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پہ لعنت اس لیے کہ انہوں نے قیادت کی، اور ان پہ اس لیے کہ اندھے ہو گئے تھے، بغیر سوچے سمجھے چل پڑے، تو دونوں کے متعلق اللہ نے فرما دیا۔ اور حالت یہی ہوا کرتی ہے کہ لوگ دعوت دیتے ہیں اور چل، حتیٰ کہ شیطان سے سوال جواب ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ شیطان سے لوگ بات کریں گے اور شیطان کو کہیں گے کہ تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو نے یہ جہنم کا منہ دکھایا۔ تو شیطان وہ وہاں بھی بڑا اچھا جواب دے گا، وہ کہے گا دیکھو دو راہیں تھی تمہارے پاس، ایک خدا دعوت دے رہا تھا اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، دوسری راہ ہوتی جس کی میں نے دعوت دی تھی، تو تم نے خدا کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا، میری دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھ پہ لعنت نہ بھیجو، اپنے آپ پہ لعنت بھیجو، تم جو کرتوت خود کرتے رہے ہو، میں نے کیا کیا، میں نے تو دعوت دی، اور میرے مقابلے میں خدا نے بھی دعوت دی۔ تو اسی طرح سورہ 29ویں پارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلی آیت جواب میں ان کا کہنا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بتاتی ہے کہ یہ تھے مسلمان، کیونکہ کافر کا جواب کوئی تک نہیں بنتی۔ کافر کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کا کیا ہے؟ دوسری بات کہیں گے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پھر وہ کہیں گے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مسلمان بھی بحث کر سکتا ہے، مسلمان بھی کھانا نہیں کھلا سکتا، مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔
ہم کہتے تھے دنیا کی زندگی ہے، کھایا پیا حکمرانی عیاشی، مر گئے، مر کے اٹھنا نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کافر تھے، کیونکہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان بھی کوئی کہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا یا کہ اللہ کو نہیں مانتا تو مسلمان تھوڑا ہی رہ گیا۔ یہ دو آیات جو ہیں، ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے، یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ قیامت کا نہ ماننا یہ عقیدے کی بات ہے، اور نماز کا نہ پڑھنا یہ فروعات کی عمل کی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے جڑ اور تنا، اور ایک اس تنے پہ لگنے والی شاخیں ہوتی ہیں، فرع کہتے ہیں شاخ کو، پے رے اور عین، فرع۔ تو یہ دین کی اصل جڑ تو عقیدہ ہے، فروعات میں کوئی آدمی نہیں کرتا، اور ایک الگ بات ہے۔ اس لیے اس آیت پہ پہنچ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کافر پہ بھی نماز پڑھ۔ اگر کافر پہ بھی نماز پڑھتا تو ان سے جان چھڑا دی، انہوں نے کہا دیکھو، اس نے کہا قیامت کو نہیں مانتے تو کافر سے نماز پڑھنی چاہیے تھی، ختم بات۔ حنفی فقہا یہاں آ کے اٹک گئے۔ احناف نے یہ کہا کہ آیت یہ جو ہے قیامت کو نہیں مانتے تھے، یہ واقعی کافر ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز سے مراد یہاں وہ نماز نہیں ہے جو مسلمان 5 وقت کی پڑھتا ہے، اس سے مراد ہے کہ ہم اللہ کی بندگی ہی نہیں رکھتے تھے، ہم خدا کا بندہ تھے ہی نہیں، اور خدا کو خدا مانتے ہی نہیں تھے، ہم نے اس کی بندگی کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے والذین هم فی صلاتهم دائمون، میرے بندے تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، سونا ہے، جاگنا ہے، 10 کام ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، 10,000 کام۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی نماز سے مراد بندگی ہے، کہ میرے بندے تو ہیں جو ہمیشہ بندے بن کے رہتے ہیں، تجارت ہے اس میں بھی اللہ کا خیال ہے، نوکری ہے اس میں بھی ایمانداری ہے، اور گھر آتا ہے سوتا ہے تو اس پہ بھی اس کا خدا کا خوف ہے، اٹھتا ہے تو بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ یہ ہیں جو ہمیشہ نماز میں رہے، یعنی بندگی۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بڑا واضح ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہیں آئندہ دور کے لیے ایک مجدد بنا رہے ہیں اور ہم آئندہ دین کے دروازے تم پر کھولیں گے، یہ جو کچھ ان سے کہا کیا خواب میں یا عالم کشف میں ہے یہی بات کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حقیقت میں دین میں بڑی گہرائی اور سمجھ کی باتیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تھی۔ اسی لیے حجت اللہ البالغہ میں بھی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ سارے لوگ جو تھے اس بات کے قائل تھے کہ کافر جو ہے اس تک اگر شرعی احکامات نہیں پہنچے، اس کی اپنی زبان میں عقیدہ نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے۔ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ کافر جہنم میں، کافر جہنم میں۔ بڑا یہ مسئلہ اٹھا کہ کافر کا جہنم میں جانا کیسا ہے۔ اسی لیے فقہا کا اختلاف ہوا کفر پہ بھی کہ کفر ہے کیا چیز۔ حقیقت میں کفر اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اور فقہا نے اتنی احتیاط برتی ہے اس بات میں کہ الاشباح والنظائر میں آتا ہے کہ اگر کسی کافر کو آپ کافر کہیں اور اسے دکھ پہنچے اور اسے ناگوار گزرے تو یہ کہنا ناجائز ہے، کہتے ہیں مت کہو کسی کو کافر۔ یہودی ہمارے نزدیک کافر ہے، ہندو کافر ہے، سکھ کافر ہے، لیکن اس کے باوجود کسی سکھ کو کہنا کہ وہ کافر، فقہا کہتے ہیں اگر اس کو گالی سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، مت کہو۔
یہودی کو کہنا کہ تم کافر ہو، ہندو کو کہنا کہ تم کافر ہو، اس سے وہ چڑھتا ہے، کہتے ہیں مت کہو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ فقہا کہتے ہیں جب تم کافر کو کہو گے کافر تو وہ اسلام کو گالیاں دے گا، اور اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور کافروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دینا، فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ اس کے جواب میں اللہ ہوں، مجھے گالیاں دیں گے۔ یہ حکمت ہے۔ اس لیے کافروں کو بھی کافر کہنا بڑا بڑا منصب اور بڑی احتیاط ہے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ کہ جب غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا اور ان چیزوں کا، تو سب سے پہلے اس کے کفر کا جو فتویٰ تھا یہ لدھیانہ کے علماء نے دیا، اور لدھیانہ کے علماء کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ براہ راست دلی سے منسلک تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے وہ ان لوگوں میں تھے، اور ان میں دینداری چلی آتی تھی، اور انہوں نے مطالبہ کیا باقی علماء سے کہ آپ کافر کہیں، اور اس وقت بڑے آدمی جو گنے جاتے تھے ہندوستان میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سارا دیوبند سارا مسلک ان کا ادب احترام تو گنگوئی رحمۃ اللہ انکار کر دیا کہ میں کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ فرمایا کہ اس نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے تو حد فسق میں داخل ہوا ہے، میں ابھی کافر نہیں کہتا۔ تو لدھیانہ کے علماء نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے خلاف لکھا اس بات پہ کہ آپ اس شخص کو کافر کیوں نہیں کہتے۔ پھر جب اس کا کفر واضح ہوا ہے تب جا کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کافر کہا۔ ایک شادی میں جمع تھے تو وہاں محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، یہ حضرات بھی تھے، اور وہ گئے اسی مقصد سے تھے کہ اس بحث کو شروع کریں حضرت سے۔ تو حضرت نے فرمایا غالباً اپنا آپ بچانے کے چھڑانے کے لیے حضرت ابراہیم اور یعقوب صاحب سے پوچھ لو، جو وہ کہتے ہیں ہم سب کے بڑے۔ اب وہاں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹے تھے مولانا دلی میں تھے مولانا مملوک العلی صاحب، اور مملوک العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ سر سید نے آثار السنادید میں ان کی تعریف کی ہے، اور مملوک العلی یہ سارے اس وقت کے بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے علماء مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ سے تعلق رکھتے تھے، اور مولانا مملوک العلی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ایک مرتبہ آ گئے تو یہ سارے دیوبند کا جو مسلک مرشد جو ان کے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ارے مولانا تشریف لائے ہیں، ملنا چاہیے۔ تو یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کی ہر کوئی عزت کرتا تھا، تو وہاں یعقوب صاحب سے لدھیانہ کے علماء نے ان کا پھر بات کریں گے۔ اگلے دن شادی میں تھے، شادیاں بھی جب جاتے تھے لوگ تو کئی دن ایک دوسرے کے گھر ٹھہرتے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، تو میں نے رات دیکھا کہ گدھے پہ سوار ہے اور منہ اس کا الٹی طرف ہے، گدھا ادھر کو جا رہا ہے اور یہ ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ روشنی ہے غلام قادیانی کے ساتھ، لیکن جو روشنی ہے وہ آگ کی روشنی، نور نہیں ہے۔ فرمایا میں نے تو اتنا دیکھا۔ تو لدھیانہ والے بڑے صحیح موقف انہوں نے کہا حضرت کشف پہ نہیں کفر و اسلام کی بحث کی جا سکتی، آپ کو اللہ مبارک کرے، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تو دلائل سے سمجھائیں کہ کیسے کافر نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت سے پوچھو۔ پھر خیر لمبی بحث ہوئی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ بعد میں رجوع فرمایا، اور جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا، تو اس لیے کفر کسی کی تکفیر کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ اسی لیے شیعہ کی تکفیر پہ ایک تو ہے جذباتی باتیں، اس سے ہٹ کے شیعہ کی تکفیر تک پر امت متفق نہیں ہے۔ امت تو بہت دور کی بات ہے
حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں لکھا کہ میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا۔ تذکرۃ الرشید پڑھیں آپ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ حضرت فرماتے تھے ان کے علماء کافر ہوتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے عوام فاسق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو بھئی جس شخص کا ذبیحہ آپ جائز قرار دیتے ہیں، ان کے اوپس پہ نکاح کیوں نہیں جائز ہو؟ بالعموم یہ جو تکفیر ہے نا کہ سارے کافر، فرق یہ ہے کہ لوگوں نے کفر اور اسلام کی بنیاد بنایا ہے نام کو، شیعہ مذہب یا شیعہ ازاد جو بھی اسے کہہ لیں، اور محققین نے کفر اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے عقیدے پہ، نام پہ نہیں۔ تو کہتے ہیں نام ہے نا شیعہ، عقیدہ کیا ہے؟ دوسرا کہتے ہیں جی جو کچھ بھی عقیدہ ہے سب کافر ہے، کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے من حیث المجموع کہ پوری شیعہ برادری کافر ہے، اس کا نہیں، حضرت فرمایا ایسے نہیں۔ اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات مسلم لیگ کے بہت حمایتی تھے، تو اس کا اثر اب تک دارالعلوم کراچی میں ہے۔ آپ دارالعلوم کراچی چلے جائیں، پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس دن دارالعلوم کراچی میں چھٹی ہوتی ہے اور اساتذہ سارے طلباء کو لے کے مسلم لیگ کو ووٹ دینے جاتے ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب کو بہت ووٹ وہاں سے ملے، ہے ان کا ایک مسلک، اچھا ہے برا کچھ الگ بات ہے، لیکن اپنے مسلک اسی طرح ان سے فتویٰ پوچھا گیا شیعہ کو، تو انہوں نے کہا ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے کہ ہر شیعہ کافر ہے، یہاں تک کہ اب درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ مفتی عاشق الہی صاحب تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک فتویٰ وہاں حاضری حضرت کی خدمت میں، تو فرمایا اس مولی تک کی آئے تھے، میں نے انہیں کہا ان کے کفر پہ دستخط کروں گا، حضرت ہم نہیں کرتے، ہمارا یہ مسلک نہیں ہے کہ ساری شیعہ کافر ہیں، مسلک کی بنیاد عقیدے پر ہے کہ عقیدہ کسی انسان کا کیا ہے۔ اب اگر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے تو وہ کافر ہے، اس عقیدے کے ساتھ تو سنی بھی پھر کافر ہے، پھر تو کوئی بھی کافر ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ نہیں ہے تو کیسے کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے تکفیر اتنی آسان نہیں۔ دیکھو ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اس دائرے کے باہر یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی سب کھڑے ہیں، یہ کفر باہر دائرے سے۔ اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں، ایسی مثال سے عرض کر رہا ہوں، آپ دائرہ نہیں چوکھا بنا رہے، اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں، اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے، اور وہ جو اندر دوسرا دائرہ نا چھوٹا، وہ ہے جس کے اندر اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اس دائرے کے اندر مسلمان اور اس دائرے کے اندر اہل سنت والجماعت، ان دو دائروں کے درمیان جو خلا بنتا ہے، یہاں پہ کھڑے ہیں شیعہ، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جتنے فرقے ہیں یہاں پہ۔ مرزائی اگر ختم نبوت کے قائل ہوتے تو وہ بھی یہاں پہ ہوتے، کیونکہ ان کی کفر کی اور بھی بہت سی وجوہ بن سکتی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے تو اس اسلام کے دائرے سے اپنے آپ کو خود نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، ان کے بعد نبوت جاری رہی، اس تو خود نکلے۔ اس دائرے کے اندر بڑے دائرے کے ابھی جو فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، ان کے کئی عقیدے ایسے ہیں جو معاذ اللہ کوئی مسلمان سنے تو کہے کہ عجیب بات۔ قدریہ ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں، ہم سب مجبور ہیں۔ اس ایک عقیدے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے؟ جب آدمی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، تو بھلا مومن بھی کبھی مجبور ہوتا ہے بے تکی بات۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں، تو چور اٹھ کے کہتا ہے میں چوری پہ مجبور تھا، میرا کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے سہارا لیا تھا، اس کا چوری کر کے آ گیا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا تو جب ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے لگے تو اس نے کہا امیر المومنین میری دلیل تو سن لے چوری پہ. فرمایا کہو. تو اس نے کہا یہ میرے نصیب میں چوری تھی کہ نہیں تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے سارا قصہ. فرمایا پھر اس نے کہا حضرت یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چوری کی. تو انہوں نے اس کے سر پہ ایک درہ مارا اور فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا تھا. اور پھر فرمایا کہ جب یہ جگہ خراب ہوتی ہے نا تو یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں. پھر مجبور محض مان لینا یہ ساری شریعت کے ثواب اور عذاب کو معطل اور بیکار کر دیتا ہے. نمازی کو کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا؟ مجبور ہے. اور چور کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے اس کو سزا دے؟ بھی مجبور ہے. یہ اتنا گمراہی کا عقیدہ کہ مومن مجبور ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ تھا. اس کے باوجود اسلام کے دائرے کے اندر رہے، باہر نہیں گئے. کسی نے نہیں کہا کافر. جب انہوں نے کسی نے خود کفر کے جملے کہے تو پھر حتیٰ کہ فقہا تو اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے کہا لکھتے ہیں یہ جملہ کفر کا ہے لیکن کہنے والا پتہ نہیں کافر ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ. مگر جملہ کفر کا ہے لیکن اس جملے سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم نہیں جانتے. ایک فقیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ امت کم ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان رہیں ہی نہ. تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ میں اس انسان پہ کوئی حکم نہیں لگاتا، حتیٰ کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ گناہ گار ہے یہ دعا کرنے میں. اس نے لکھا کہ حضرت وہ ہمیشہ کہتا ہے مسلمان خدا کرے دنیا میں کم ہو جائیں. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی تھا، نماز میں پڑھی، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو کم ہیں، اور اے پروردگار سارے مسلمانوں کو ہی کم لوگوں میں شامل کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا، دعا سے فارغ ہوا، اس سے کہا یہ تم نے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اس کا امیر المومنین قرآن میں نہیں آتا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو جو شکر کرنے والے بندے ہیں بڑے تھوڑے سے ہیں. تو میں تو یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ تھوڑوں میں مجھے کر دے، سارے مسلمانوں کو کر دے. تو انہوں نے اسے لکھا کہ اے ممکن ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو، میں اسے کیسے گناہ گار ٹھہرا سکتا ہوں؟ پھر گناہ گار ٹھہرانا بھی چلو ایک مفتی لکھ دیتا ہے کہ یہ گناہ گار ہوا. مفتی کیسے لکھ سکتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کا علم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا. جنتی تو چلو پھر بھی کوئی خوشی اللہ سے، اچھا اللہ کے حسن ظن پہ امید رکھتے ہوئے کہہ دے. یہ حکم لگانا کہ یہ شخص جہنمی ہے بڑی دشوار ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے اسے بخش دیا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت میں مفتیوں کے فیصلے بھی خود خدا کرے گا یا مفتی کھڑے ہو کے خدا کو بتائیں گے کہ اسے بخشنا ہے اور اسے نہیں بخشنا؟ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا تھا اور اپنے بھائی کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو. تو اس نے ایک دن کہا کہ بھائی تو اپنا کام کر. اس نے غصے میں سے کہا کہ تم قیامت میں دیکھنا اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے گا اور میں بخشا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کرتا ہے؟ اللہ کے نام پہ بلیک میل کرنا لوگوں. یہ کون ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ میں اسے جنت میں میں جہنم میں بھیجوں؟ اور دیکھو ہم اس شخص کو توبہ کی توفیق دیں گے اور یہ میرا عبادت گزار بندہ بن جائے گا اور میں اس کی ساری عبادت کو ختم کر رہا ہوں اور یہ جہنم میں جائے گا. یہ وہ چیز ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسی باتوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ایک جگہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ حدیث ہی ہے، اس میں صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ارشاد فرمایا
کہ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا. تو اس لیے کافر کہنا کسی کو بڑی دشوار چیز ہے، اور پھر عوام کا منصب بھی نہیں. مفتی، فقہا، یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو کفر کا دائرہ ہے یا اسلام کا، اس میں جو اندر ہے، ایک دائرہ اندر اہل سنت والجماعت کا، یہ جو اندر دائرہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا، یہ دائرے میں آ جانا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے عقیدے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ موت دے، کہ وہ جو دائرہ چھوٹا ہے، اس دائرے کے بعد شیعہ ہیں، معتزلی ہیں، فلاں ہیں، فلاں، یہ سب باہر کھڑے ہیں، لیکن اسلام کے دائرے سے اندر ہے. اب ان دونوں دائروں میں جو اندر ہیں سارے مسلمان، لیکن سزا کس چیز پہ ہوگی؟ انہیں اس چیز پر سزا ہوگی کہ تم لوگ صحیح عقیدے کے قائل نہیں. اب مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی افضل تھے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. اس عقیدے کے لوگ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہیں. ہمارے بہت سے حضرات نے اس عقیدے کو بدعت لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل ماننا یہ بدعت ہے، لیکن بڑا مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ تک میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے. کون کہہ سکتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کی آنکھ سے سزا ہوگی؟ اللہ نے ان کے بارے میں طے کر دیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دی. اس لیے وہ جو حدیث میں آیا نا 73 فرقے اس امت کے ہوں گے اور فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو یہ کفر اسلام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا 73 فرقے، تو 72 فرقے جو ہیں وہ اس اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر ہیں مگر اسلام کے دائرے کے اندر ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی پوچھتا ہے 73 نمبر بس کہاں ہے جی، اس پہ چڑھنا ہے. ہم کہتے ہیں وہ جو 72 نمبر کی بسیں ہیں نا، اس کو یہ تو نہ کہو کہ یہ ساری جہنمی ہیں. وہ عقیدے میں ان کے گڑبڑ ہے. اب یہ جبر کا عقیدہ کوئی معمولی چیز ہے، کفر تک پہنچاتا ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے، کہتا ہے تقدیر میں لکھا تھا نا، وہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ، تو خدائی کو تو الزام دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کو کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو، ثواب وغیرہ کچھ نہیں ہے تمہارا. یہ کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تمہارا کیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو عورت ناچ رہی تھی، لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، تو حضرت باوقار طریقے پہ کنارے سے گزر گئے، تو جو ناچ رہی تھی وہ پیچھے آ گئی. اس نے کہا کہ حضرت سے کہ ماں بتاؤ یہ اشک گلستانے بلو اسمامتا، حضرت میں اور آپ ایک ہی باغ تھے، مجھ سے اس طرح دور گزرنے سے کیا فائدہ؟ شکر حق کن کانترا گل کر دو مارا خاص ساتھ. اللہ کا شکر کیجئے اس باغ میں آپ پھول ہیں اور میں کانٹا بن گئی. تو اس لیے یہ مجبور ہونے کا عقیدہ یہ کفر سے کم تھوڑا ہی ہے. سارا ثواب عذاب سب باطل ہو جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ تو عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. وہ 72 جو عقیدے گمراہی کے ہیں وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہیں. اور اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، اعمال کی وجہ سے جا سکتے ہیں. مثلا قاتل تھا، ڈاکو تھا، کچھ تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، قیامت میں
اسی لیے عقائد کی بحث زیادہ ہے بنسبت اعمال کے، اور دنیا میں لوگوں کو اعمال کا زیادہ پابند کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی عقیدے کو دن روز پڑھ رہا ہوتا، اعمال دنیا میں زیادہ کام آتے ہیں۔ قتل کی بحث ہے، چوری کی بحث ہے، یہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ روز تلقین اسی لیے ہوتی ہے کہ انسانوں کے باہمی معاملات اسی ذریعے سے طے پاتے، اور اللہ کے یہاں پہنچ کے عقیدے کی پوچھ سب سے پہلے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن بھی ہے، یعنی مومن ہے تو بات کی بات ہے نا، اللہ کے نزدیک مومن ہی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا کے مفتی لکھ کے فتوے قبر میں رکھ دیں کہ یا اللہ یہ مومن ہے، اور اللہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو ان فتووں کا کیا کرتا؟ ساری دنیا کافر کہتی رہے، خدا نے اگر بخش دیا تو کیا نقصان؟ اس لیے وہ 72 فرقوں میں بڑے بڑے یہ زمخشری ہیں، کشاف والے، تفسیر کشاف لکھی، اور زمخشری نے جو لکھی ہے، یہ زمخشری کوئی معمولی آدمی تھے، پاؤں ٹوٹ گیا ان کا، لنگڑے ہو گئے، تو زمخشری نے مکہ مکرمہ میں علماء سے ایک دستاویز لکھوائی کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہے، اس وجہ سے میرا پاؤں کاٹا گیا۔ وہ جہاں جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے کہ پاؤں کیوں کاٹا گیا ہے، کیا جرم کیا تھا، کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی نے حد جاری کر دی ہوگی، تو وہ نکال کے دکھاتے تھے کہ علماء مکہ کا فتویٰ دیکھ لو میرا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا واللہ عالم یہ حکایت کہاں تک درست ہو، تو کہتے تھے کہ میں نے ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی تھی بچپن میں، اور ایسے ہی اسے پھر چھوڑ دیا کہ دیکھوں اب کیا کرتے ہیں، تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بھی ایک دن پاؤں ٹانگ ٹوٹے گی، جیسے تم نے اسے کاٹ دیا ہے تمہارا پاؤں بھی کٹے گا۔ تو میرے سامنے وہ آ گئی۔ ایسا شدید معتزلی ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں۔ اچھا چلو پھر اس عقیدے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے، اب آدمی سوچے۔ اچھا بھائی، عام انسانوں سے عام فرشتے افضل ہیں، خاص انسانوں سے خاص فرشتے افضل ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین افضل ہے، یہ ہے عقیدہ۔ اب یہ کون مسلمان مان سکتا ہے کہ جبریل امین اعلیٰ درجے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جبریل امین سے کم ہے؟ کون مانتا ہے اس کو؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، اور زمخشری یہ صاحب کشاف زمخشری جو تھا، یہ بیت اللہ کے دروازے کھولے جاتے تھے اس کے لیے حج کے موقع پہ، یہ اتنا بڑا علم والا تھا، اور یہ بیت اللہ کو جو دونوں چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور کئی مرتبہ کہتا تھا کہ او اہل سنت کے علماء آؤ میرے ساتھ بحث کرو، آؤ میں تمہیں بتاؤں عقیدہ کیا۔ وہ لوگ چپ کر کے طواف کرتے رہتے تھے کہ اس سے کون نہ بلجھے جا کے۔ 2 جگہ اس نے کشاف میں لکھا ہے، ایک جگہ سورہ توبہ میں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تھی، جو آتا تھا کہتا تھا اللہ کے رسول نہیں جا سکتا جہاد کے لیے، آپ فرماتے تھے اچھا تم ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی اس فعل سے درگزر فرمائے، آپ نے اجازت دی کیوں؟ آپ نہ اجازت دیتے نا، یہ اپنی مرضی سے پھر ٹھہر جاتے نا، پھر پتہ چل جاتا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ آپ سے ظاہر میں آ کے اجازت مانگنا ایک بہانہ تھا، حقیقت میں یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس ایک ہی آیت کو 2 دیکھو نقطۂ نظر کیا ہے، یہ ہے صحیح اور غلط دماغ۔ اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کبھی ایسے محبت کی بات بھی دیکھی ہے کہ اپنے محبوب سے کوئی لغزش ہو جائے تو اسے کہا جائے کہ پہلے تو اسے معافی دے دی جائے اور بعد میں جس وجہ سے بات ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جائے، دیکھو کیسی محبت ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی، اللہ آپ کو معاف کرے، پہلے اللہ نے کہا اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ نے کیوں اجازت دی؟
یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صاحب پر پہنچ کے یہ انہوں نے تفسیر کی زمخشری، وہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے کہا اللہ عنہ، اللہ آپ کو معاف کرے، تو معافی جرم پہ ہوا کرتی ہے، تو معاذ اللہ یہ جرم تھا، مجرم تھے، اس لیے معافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے الفاظ لکھنا یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے۔ آگے پہنچے ہیں سورہ تکویر میں، وہاں پہنچ کے صاف لکھا ہے کہ جبریل امین کا درجہ اونچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم درجے کے معاذ اللہ۔ اس کے باوجود 5ویں صدی سے لے کے آج 1000 سال ہوتا ہے اور پتہ نہیں اب آپ کی قیامت کب آئے گی، کوئی ایک مفسر ایسا نہیں ہے جس نے تفسیر لکھی ہو اور قرآن کی فصاحت بلاغت پہ گفتگو کی اور زمخشری کا محتاج تھا۔ زمخشری ایسے ایسے نقطے قرآن سے پیدا کرتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کا کیا دماغ تھا، کتنا ذہین تھا یہ۔ اب اس کو مسلمان جتنے 1000 سال میں گزرے انہوں نے کہا اسلام کے دائرے کے اندر ہے اور اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر ہے۔ تو ہمیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی اتنی فکر رہتی ہے اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں عقیدہ درست رہے، ہاں اعمال میں گڑبڑ ہو سکتی، اعمال میں ہر ایک کے ساتھ اللہ کیا اصل عقیدے کی پوچھ ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے، ایک آدمی نے 99 کو قتل کر دیے، پھر اس نے کہا میں نے توبہ کرنی ہے، پھر کسی نے اسے بتایا فلاں جگہ چلے جاؤ، تو اس نے جا کے 100 آدمی کو بھی قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اس پہ بحث کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو 100 قتل کر کے گیا اور اللہ نے معاف کر دیا تو یہ حقوق العباد کا کیا بنے؟ کہتے ہیں چلو اللہ نے 100 قتل معاف کر دیے، یہ 100 عورتیں، بچے، بیوہ، یہ بچے یتیم، اس کا کیا بنے گا؟ پھر وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ دنیا میں قانون جاری ہوگا، قتل کے اس میں قتل کی سزا ہوگی، لیکن اللہ اپنی رحمت سے جن لوگوں کے نقصانات دنیا میں ہوئے تھے قیامت میں انہیں پورا کر دے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا اپنی رحمت سے انہیں نواز دے، اللہ تعالیٰ کے مقامات میں کچھ بھی کر دے، رب تو رب ہے نا، پھر اس پہ کوئی بلیم نہیں، اس کو کوئی الزام نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بڑے محتاط ہیں۔ یہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ اب یہ بحث چھڑی ہے اس پہ، پھر نیلسن منڈیلا کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا۔ اصل بنیاد ماتریدی اور شاعرہ ہیں۔ امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے امام محمد کے شاگرد تھے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ 7ویں 8ویں پشت میں آتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے۔ یہ دونوں دھارے علم کلام کے دونوں اہل سنت، لیکن ان کے آپس میں بعض جگہ پہ اختلافات ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا چلیں اور کیا مثال زیادہ دینی ہے، اب یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا، لوگ دیکھیں گے۔ قرآن کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور قیامت کے دن خوش و خرم چہرے اللہ کی زیارت کریں گے۔ شیعہ اور معتزلہ دونوں نہیں مانتے۔ آپ کبھی بھی شیعہ کے عقیدے کو پڑھنا ہو تو معتزلہ کو پڑھو، انہوں نے عقیدے وہاں سے لیے۔ معتزلہ کہتے تھے اللہ کی زیارت ہوگی ہی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، اب بھی جو محققین شیعہ ہیں نا ان سے پوچھے تو یہی اسی بات کے قائل ہے۔ یہ سرگودا میں نا ڈھکو صاحب، محمد حسین ڈھکو کیا نام ہے، ایک کتاب چاہیے تھی تو ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھے رہے بہت دیر، تو کہنے لگے کہ تمہارے سنیوں میں کوئی مولوی نہیں ہے جس سے بات کرو۔ تو بہت عمر ہو گئی ان کی، تو ہم نے کہا کہ کبھی تو کوئی مولوی ہوتے ہی ہوں گے جن سے آپ ذرا جھجکتے ہوں گے۔ کہنے لگے ہاں 2 آدمی ایسے ہیں جن سے میں جھجکتا تھا، ایک مولانا غلام اللہ خان،
اس کے ساتھ بات کرنا بڑا دشوار تھا. اور ایک قاضی مظہر حسین صاحب چکوا ہوا، اس کے یہ 2 آدمی ایسے تھے مضبوط. اب جب سے وہ گئے ہمارے یہاں کوئی مول بھی نہیں رہا. پھر کہنے لگے کہ افسوس تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں وہ آذان نہیں ہوتی جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تمہارے یہاں نہیں ہوتی، تم نے حیا الی خیر العمل چھوڑ دیا. میں نے کہا پھر آپ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی، جو ولی اللہ یہ ساتھ لگا لیا ہے. ساتھ انہوں نے ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ان پہ جنہوں نے اس اذان میں اضافہ کیا. یہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے کہ جس نے اضافہ اذان میں کیا اس کے لعنت. ظہر کا وقت آیا تو اذان جس مدرسے میں وہ ہیں قریب گھر تھا، گھر بیٹھے وہاں سے آواز آئی. ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ تو آپ کا ہے، یہاں تو اذان آپ اپنے مطابق سنت کے مطابق کروا دیں. تو کہنے لگے کیوں میں نے یہاں سے نکلنا ہے؟ ہم نے کہا کہ کہنے والے صاحب پڑھاتا ہوں، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چندہ دیتے ہیں نا یہ اذان جس دن نہ ہو اس دن پیسے ایسے کوئی نہیں آئے. تو سارا مسئلہ یہی. ان سے ہم نے پوچھا عقیدے کا، روئے تھے باری رکھتے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو. اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ اللہ کو دیکھا، اور قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں. اب یہ کہے کہ شیعہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں لہذا کافر ہیں، تو وہ بھی آیت پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ لوگوں کی نظروں کا احاطہ کر لیتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کون سی نظر کیا دیکھ رہی ہے، لیکن لوگوں کی نظریں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. شیعہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہی ہے نا، تم اس کا جواب دے لو، اس کا جواب دے لیں. اب یہ مباحث ایسی ہیں کہ کفر اسلام کے متعلق تو یہ جو اہل سنت ہیں یہ جن چیزوں کے قائل ہیں ان میں اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں اہل سنت کے ائمہ میں سے ہے. فرق اس لیے پڑ گیا کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے معتزلی تھے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ جب عقیدے کی مباحث مزید کھلتی گئی تو ایک موقع آیا جب انہوں نے معتزلہ ہونے سے توبہ کر لی اور اہل سنت میں آ گئے. اب ان کا چونکہ بغداد میں ٹکراؤ تھا براہ راست معتزلہ سے، تو وہ جس کو صبح کہتے تھے یہ شام کہتے تھے، یہ شام کہتے تھے وہ صبح کہتے تھے. اور ان سارے ہنگاموں سے دور سمرقند میں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے اور انہوں نے بغیر کسی شدت میں پڑے ہوئے عقائد تحریر فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا اصل ابتدا یہ ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، پھر انہوں نے لکھا وغیرہ وغیرہ کتاب و سنت سے سارا کہ کتاب میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے. وہ جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اس پہ قائم رکھنے کے لیے یہ ساری مباحث کی جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو پھر لکھا، بہت اچھا لکھا. حجت اللہ میں تو خیر وہ اسباب کی گزر گئے، پڑھ کسی وقت میں اس کی تشریح ہو چکی. اس میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ ہمارا کافروں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. دیکھو بھائی، ایک ہے کافر لغت میں، ڈکشنری آپ کھولیں، کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہے چھپانا. ڈکشنری آپ کھولیں تو کسان جو ہے بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے نا، اسے کافر کہتے ہیں کسان کو بنیادی طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی میں بیج کو اس نے چھپا دیا. کفر کا مطلب اصل میں چھپانا. یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے. اصطلاح کیا ہے؟ شوگر. شوگر کو لغت میں جا کے کھولے تو وہاں چینی لکھی ہوئی ملے گی. اب چینی اور چیز ہے اور شوگر کا مرض اور چیز ہے. اسی طرح کفر جو ہے وہ لغت میں ڈکشنری میں چھپانا ہے، مگر جس کو ہم اور آپ کفر کہتے ہیں وہ ہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا. اللہ جو کہتا ہے کہ یہ سارے کافر جہنم میں، کافر جائیں گے. وہ کون سے کافر ہیں؟
جو جہنمی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے. اچھا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نبوت کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں، تقدیر کو نہیں، یہ سارے کافر ہو گئے. سوال اٹھا. اس زمانے میں سوال یہ کرتے تھے، جو وہ زمانہ ظاہر ہے یہ میڈیا یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھا، کہ ایک آدمی جو کسی غار میں پیدا ہوا اور 20 سال 50 سال غاروں میں رہتے رہے لوگ، وہاں مر گیا اور نبوت کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا، اس کافر کے متعلق تم کیا کہتے؟ یہ جب سوال اٹھا، اور دوسرا سوال اٹھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے، تو اس زور و شور سے یہ سوال اٹھے کہ عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے انہوں نے رکھ دی. کہ جو سوال اٹھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے، یہ سوال ظاہر میں ایک تھا، اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا چیز تھی؟ وہ یہ کہ جب خلیفہ منصور نے عباسیوں کی بیعت لی نا، تو عباسیوں نے جب بیعت لی، اپنی تو بنو امیہ کا دور دیکھ چکے تھے کہ بغاوتیں ہوتی ہیں. بنو عباس نے، گورنر نے، امیر نے، جس نے جہاں پہ حکومت کی بیعت لی، اس نے کہا اور وعدہ کرو میرے ہاتھ پہ کہ تم اگر حکومت کے خلاف بغاوت کرو گے تو تمہاری بیوی کو طلاق اور تمہارے غلام آزاد. اب ہر جگہ یہی پبلک بیعت کرتی تھی، پبلک کہتی تھی کہ ہماری بیویوں کو طلاق اور ہمارے غلام آزاد. اب بغاوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مدینہ منورہ بات آئی تو کسی نے پوچھا ان سے، ان کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہ حضرت یہ اگر کوئی جملہ کہے تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ جبر کی طلاق نہیں، اور جبر کی غلام کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتا. بس امام مالک رحمۃ اللہ کی زبان سے جملہ نکلنا تھا، آگ کی طرح عالم اسلام میں 1-2 سال میں پھیل گیا، اور بادشاہ جو حکمران تھا مدینہ منورہ کا، اس نے پکڑ لیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ساری رات اس نے سردی میں کھڑے رکھا، اور صبح جب ہوئی تو ٹھنڈا رات کا باسی پانی جو تھا ان کے سر پہ گھڑے دلوائے، مٹکے، ان کو ہو گیا شدید بخار. تو اس نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے، اور پھر اس نے کہا اسے چھوڑا ہو، اگر مر گیا ہمارے یہاں تو لوگ اسے ہیرو بنا لیں گے. لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے نا، پچھلے زمانے میں بھی بادشاہ ڈرتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی مرے نہیں. انہوں نے کہا اسے چھوڑا. امام مالک رحمۃ اللہ کو جو لے کے چلے، تو امام مالک رحمۃ اللہ بھی ایک ہمت والے آدمی تھے. ہر چوک پہ رک کے انہوں نے کہا کہ میں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں مالک ہوں، جو نہیں جانتا اسے چاہیے کہ مجھے جانے میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جبر کی طلاق نہیں، جبر کی آزادی نہیں، اور جبر کی بیعت بھی نہیں. انہوں نے اور اضافہ کر دیا، چھٹی ہو گئی، جبر کی بیعت کوئی بیعت. کوفہ والے جو تھے، ان کے پاس جب آئے امام حنیفہ، امام یوسف، امام یہ حضرات امام اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ وغیرہ یہ حیات تھے لوگ، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق کیا چاہے جبر سے دی جائے. یہ حکومت کے لیے سوٹیبل تھا فتویٰ. انہوں نے کہا وہ یوسف کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے، جبر کی طلاق ہے. اب دیکھیں آپ بات کیا بنی، لوگ جو بغاوت کرنا چاہیں کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیعت کا توڑ دینا کبیرہ گناہ ہے یا نہیں؟ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کبیرہ گناہ ہے. انہوں نے کہا حضرت تو کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت سے نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا؟ تو یہ جو سوال اٹھا نا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہے، تو بظاہر تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے شراب ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اصل وہ بات یہ کرنا چاہتے تھے کہ حکومت کی بیعت اگر ہم توڑ دیں تو کبیرہ گناہ ہوا نا، کبیرہ گناہ ہو کے ہمارے سنت پہ رہے یا نہیں رہے. یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس ایک جملے کا. اور امام یوسف رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ اہل سنت میں سے ہی ہے. اسی بنیاد پر خودکشی کرنے والے کا جنازہ جائز قرار دیتے ہیں.
اور رہ گئی دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے یہ منکر اور وہ کافر، اس کی اہل سنت اس کا اقرار کرنے والے کہ اللہ کی رویت ہوگی، اور کافر کے متعلق کہ کون سا کافر جہنم میں جائے گا، اس پہ بڑی زبردست بحث پورے عالم اسلام میں ہوئی۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا بغداد میں، انہوں نے کہا کہ جس کافر تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا وہ جہنمی نہیں۔ پوچھا گیا جنتی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے یہ پتا ہے وہ جہنمی نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بس یہی مسئلہ پہنچا سمرقند میں، تو سمرقند، بخارا، یہ بنو ماضہ کا خاندان، یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے اپنے اپنے دور میں۔ بنو ماضہ کے لوگوں کی عمر اگر زیادہ ہوئی ہوتی، وہ 55-56 سال میں، 54 سال میں بیچارے اللہ کی قضا کی دنیا سے جاتے رہے، بڑے ہلا دینے والے لوگ تھے۔ جب وہاں مسئلہ پہنچا امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کے پاس، تو انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ پوچھا گیا حضرت اتنا بھی نہ بتاؤ، تو ان کا کیوں نہ بتاؤ؟ صبح جب چڑھتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کھیتیاں اٹھتی ہیں تو اسے نہیں پتا چلتا کہ بیج کون اس کے کونپل کو برآمد کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی اتنی سی پہچان ہونا کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے، بس میرے نزدیک وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب یہ دونوں مسالک جو تھے آگے چلے۔ ماتریدی حنفیوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، یہ بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی بنیاد عقل ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھی تو انہوں نے کہا اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی بنیاد رسالت ہے، عقل ہے۔ بڑا واضح فرق پڑ گیا، انہوں نے کہا عقل ہے، انہوں نے کہا رسالت۔ صدیوں یہ بحث چلی ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر وہ کافر آدمی جس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ جہنم میں جائے گی۔ ان کے مطابق تھوڑی بہت اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ یا لیت شعری، کاش مجھے پتا چل جاتا ماذا اراد اصحاب الماتریدیہ، ہمارے ان ماتریدیوں نے یہ کہہ کر کہ خدا کی معرفت کی بنیاد عقل ہے، اس سے ان کا مطلب کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ زبردست وکیل ہیں ماتریدیوں کے، اتنے پکے ماتریدی ہیں، حنفی ماتریدی، جو بار بار اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں رہو، ماتریدیوں کے عقیدے پہ قائم رہو، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ۔ ماتریدیوں کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ واحد مسئلہ ہے جس پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ اشاعرہ کا مسلک صحیح، واحد مسئلہ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھے ماتریدیوں نے خدا کی معرفت کی بنیاد عقل پہ کیسے رکھ دی۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کہتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے۔ نام نہیں لیتا ولیعوذ باللہ بچے کہیں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں، لیکن صرف صورتحال کی نزاکت بتاتا ہوں۔ اس پہ ایک آدمی نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ تو اس نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا مصیبت ہوتی ہے، قوموں کو عذاب ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسے اہل سنت کے دائرے سے باہر اور مسلمانوں کے دائرے کے اندر رکھا گیا۔
حالانکہ یہ صراحتاً کفر کا جملہ ہے. اس نے کہا رسول ہیں جن کی وجہ سے عذاب آیا کرتے ہیں، اگر یہ نہ آئے تو خدا عذاب بھی نہ بھیجے. الٹی پھرکی اس کی پھری نا، کدھر چلا گیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا سوچا اور اس نے کیا سوچا. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں کو بھیج کر پھر بات پوری کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے. اسی چیز کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ نے یا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ کافر کو اگر پیغام خدا کا اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کافروں کا کیا بنے گا، فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں خدا کا پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک پہنچا تھا، پھر اس نے انکار کیا تھا، اب اللہ کی دلیل اس پہ قائم ہوگی. نہیں پہنچا یا اس کی اپنی زبان تک نہیں پہنچا، اب تک کہیے کہ وہ کافر جہنم نہیں جائے گا. اس کی مثال ایسے کتنے ہی چائنا اور جاپان میں لوگ مر گئے، 15 سال کے کتنے ہی بچے مر گئے ہوں گے، 18 سال کے کتنے لڑکیاں لڑکے مر گئے ہوں گے. انہوں نے چائنیز میں اسلام کا نام سنا ہی نہیں، انہوں نے جاپنیز زبان میں نہیں سنا، انہوں نے کسی اور زبان میں اسلام کا نام سن لیا تو عقیدہ نہیں پہنچا ان تک، ان کی اپنی زبان میں. ہم کس بنیاد پہ کہیں گے جہنم؟ اچھا جہنم میں نہیں جائیں گے تو یہاں سے پھر ایک اور دلچسپ بحث چھڑی کہ پھر ہوگا کیا، جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو فقہا نے لکھا اس پہ سب متفق ہیں، وہ کہتے ہیں حقوق العباد اگر کافر کے ذمے تھے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اس کو حقوق العباد پورے کرنے پڑے تھے. اور دلیل اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یہاں اتنا عدل ہے کہ کسی بکری نے سینگ والی نے ایسی بکری کو مارا جو بے سینگ کی تھی، تو قیامت میں خدا دونوں کو پیدا کرے گا اور اس بکری کو کہے گا کہ تمہارے سینگ نہیں تھے نا، اس لیے تمہیں مارا گیا، ہمارے سینگ دیتے ہیں، وہ دے دیے جائیں گے اسے، اور وہ دوسری بکری کو مارے گی اور اللہ تعالیٰ نے کونا تو دونوں مٹی میں مل جاؤ، بس مٹی ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں حقوق العباد تو ہوں گے کافر کے بھی، اس کی وجہ سے جائے تو جائے، عقیدے کی وجہ سے نہیں جائے گا. جنت میں جائے گا، بہت سے لوگ قائل ہیں ان کا، پھر اللہ نے کیا کرنا ہے ان کو. کچھ کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف ہیں ان میں چلے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. حضرت مجدد الفسانی سجدی رحمۃ اللہ کے بیٹے خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال لکھا ہے کہ والد آپ جو کہتے ہیں کہ اشاعرہ کا مسلک درست ہے تو ان کا بنے گا کیا؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اپنا خواب ایک ذکر فرمایا ہے، کشف فرمایا، میں نے کشف میں دیکھا کہ ان لوگوں کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنی یہ تحقیق رکھی تو ان کا تم ٹھیک کہتے ہو. یہ حضرت کی مکتوبات میں موجود ہے. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو جہاں پر لائے ہیں وہ اسی لیے اتنی بحث کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک ہے. انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھیں، لوگ صاف صاف سوال کرتے ہیں میں کافر میں جہنم میں جاؤں گا. اب آدمی اس کو بتائے کیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ یہ نہیں ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ اسلام کا صحیح عقیدہ تم تک پہنچا ہے یا نہیں، تمہاری زبان میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جہنم میں جاؤ. اس لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اقسام گنواتے نا، حرام حلال یہ ساری چیزیں، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے. جس نے اسلامی قبول نہیں کیا اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں. ان شاء اللہ.